بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 112 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے کیفیت صلاۃ اور اس کی ترتیب و ترکیب۔ کیفیت صلاۃ اور اس کی ترتیب و ترکیب کا بیان، حصہ اول۔ تو عزیز طلباء، اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آئیں، ہم آتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: وَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ وَلَوْ شَرَعَ بِالتَّسْبِيحِ أَوِ التَّهْلِيلِ أَوْ بِالْفَارْسِيَّةِ صَحَّ كَمَا لَوْ قَرَأَ بِهَا عَاجِزًا أَوْ ذَبَحَ وَسَمَّى بِهَا لا بِاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔ ترجمہ: اور جب نمازی ارادہ کرے نماز میں داخل ہونے کا تو تکبیر کہے اور اٹھائے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر، اور اگر شروع کی اس نے تسبیح سے یا تحلیل سے یا فارسی زبان میں تو صحیح ہے، جیسا کہ فارسی زبان میں قرات کر لے، عربی سے عاجز شخص یا جانور ذبح کیا اور بسم اللہ فارسی میں پڑھی، نہ کہ اللہم اغفر لی کے ساتھ۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نمبر 1، ابتدا فی الصلاۃ کیسے کرے۔ ابتدا فی الصلاۃ کیسے کرے۔ نمبر 2، کانوں کے برابر ہاتھوں کا اٹھانا اور اس کی تفصیل۔ نمبر 3، تکبیر، تسبیح، تحلیل سے نماز شروع کرنے کا حکم۔ نمبر 4، فارسی میں قرات کرنے کا حکم اور فارسی میں بسم اللہ کا حکم۔ نمبر 5، اللہم اغفر لی کے الفاظ سے نماز شروع کرنے کا حکم۔ تو عزیز طلباء، ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی ابتدا فی الصلاۃ کیسے کرے۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب نمازی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے تو وجوباً تکبیر تحریمہ کہے، یعنی اللہ اکبر کہے۔ دلیل وربک فکبر پیچھے گزر چکی ہے۔ اور بوقت تکبیر تحریمہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس قدر اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں۔ یہ ہے ابتدا فی الصلاۃ۔ نمبر 2، کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا۔ کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بوقت تکبیر تحریمہ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے، جبکہ احناف کہتے ہیں کہ ہاتھ کانوں کے لو کے برابر اٹھائے۔ تو احناف کی طرف سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا عذر پر محمول ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سردی کی وجہ سے تھا۔ ہماری دلیل، احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر یرفع یدیہ حذاء اذنیہ، یعنی نماز کے شروع میں جب تکبیر کہتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے شروع میں تکبیر کہتے تو ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے، یہ تھی کندھوں تک یا کانوں تک ہاتھ اٹھانے کی تفصیل، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے وَإِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 3، تکبیر، تسبیح، تحلیل سے نماز شروع کرنے کا حکم، یعنی مصلی نمازی جب نماز شروع کرے تو اللہ اکبر کہے۔ تو بالاتفاق اللہ اکبر سے شروع کرنا بالاتفاق صحیح اور درست ہے، اور یہ شرع سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کسی نے تسبیح سے یا تحلیل سے، یعنی لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ ان الفاظ سے شروع کی تو عند الطرفین مال کراہت جائز ہے۔ عند الطرفین سبحان اللہ سے، لا الہ الا اللہ سے، الحمدللہ سے عند الکراہت
مال کراہت جائز ہے، یعنی کراہت کے ساتھ ایسا کرنا جائز ہے کہ نماز کو سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے، لا الہ الا اللہ سے شروع کیا جائے تو عند الطرفین یعنی امام محمد اور امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مال کراہت جائز ہے، جبکہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نمازی تکبیر کہنے پر قادر نہ ہو تو جائز ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر نمازی تکبیر کہنے پر قادر نہ ہو تو جائز ہے، اور اگر تکبیر کہنے پر قادر ہو تو صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الکبیر، اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ الکبیر، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نماز شروع کرنا اس کے لیے جائز ہے، ان کے علاوہ کسی لفظ کے ساتھ بھی نماز کا شروع کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ طرفین رحمہم اللہ تعالی کی دلیل وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی اپنے رب کی بزرگی بیان کر، تو اس میں تکبیر کا ذکر ہے، اور لغت میں تکبیر کے معنی تعظیم کے ہیں، اور تعظیم کے معنی ان تمام الفاظ میں پائے جاتے ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان سب میں تعظیم کے معنی پائے جاتے ہیں، لہٰذا عند الطرفین ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کے ساتھ وہ نماز کی ابتدا کر سکتا ہے، اللہ اکبر سے بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ سے کر سکتا ہے، لا الہ الا اللہ سے کر سکتا ہے، الحمدللہ سے کر سکتا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ طرفین کا قول راجح ہے، یعنی مفتیان اکرام اور اہل ترجیح کے نزدیک طرفین کا قول راجح ہے کہ ہر کلمہ تعظیم اللہ اکبر کے قائم مقام ہو سکتا ہے، مگر اللہ اکبر کے علاوہ کسی دوسرے کلمہ تعظیم سے تحریمہ باندھنا مکروہ تحریمی ہے، تحریمہ باندھنا مکروہ یعنی ہاتھ باندھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تھی تکبیر، تسبیح اور تحلیل سے نماز شروع کرنے کا حکم، جس کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ولو شرع بالتسبیح او التحلیل سے بیان فرمایا ہے۔ نمبر 4، فارسی میں قرات کرنے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے فارسی زبان میں کہا خدا بزرگ است تو بھی صحیح ہے، کیونکہ مقصود تعظیم ہے، اور یہ مقصود جس بھی زبان سے حاصل ہو صحیح ہے، جیسے ایمان لانا کسی بھی زبان میں صحیح ہے، جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بلا عجز جائز نہیں ہے، یعنی جب تک وہ عاجز نہ ہو عربی میں کہنے سے کہ وہ عربی میں کوئی لفظ کہہ نہیں سکتا تو پھر تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہ تھا فارسی میں قرات کا حکم۔ یہی اختلاف قرات بالفارسی میں بھی ہے کہ عدم عجز کی صورت میں صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو فارسی میں قرات جائز نہیں ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے رجوع اس کی طرف ثابت ہے۔ البتہ اگر عربی میں قرات کرنے سے عاجز ہو تو بالاتفاق جائز ہے، یعنی عربی میں قرات کرنے سے بالکل عاجز ہے، اس کے لیے عربی میں قرات کرنا ممکن نہیں ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہو تو بالاتفاق جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی حیوان ذبح کرتے وقت بسم اللہ کی بجائے فارسی میں بنام خدا کہہ دیا تو یہ بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ ذبح کے وقت شرط ذکر ہے جس بھی زبان میں ہو یا جس بھی زبان میں کیا جائے۔ یہ تھی فارسی میں قرات کرنے کا حکم اور اس کی تفصیل۔ نمبر 5، اللہم اغفر لی کے لفظ کے ساتھ، اللہم اغفر لی ان الفاظ کے ساتھ نماز شروع کرنے کا حکم۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ اگر کسی نے وقت شروع یعنی جب نماز کو وہ شروع کر رہا تھا، نماز کی ابتدا کر رہا تھا، تو اللہم اغفر لی کہا، یعنی اللہ اکبر کی بجائے اللہم اغفر لی کہا، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں خالص تعظیم نہیں ہے، بلکہ کہنے والے کی حاجت بھی اس کے ساتھ ساتھ مخلوط ہے، کہنے والے کی حاجت بھی اس کے ساتھ ساتھ مخلوط اور موجود ہے۔ اس لیے اس مقام پر ایسے الفاظ کہنا ضروری ہیں جن میں صرف اور صرف تعظیم کا پہلو پایا جائے، اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے کہ لا بی اللہم اغفر لی، کہ اللہم اغفر لی کے الفاظ کے ساتھ ابتدا نہ کرے، اس سے ابتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔